السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک وقت کی نماز فوت ہونے کی وجہ سے آپ نے کیا کیا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان کا وارث بنایا، اور یہ وارث صرف حسی چیزوں میں نہ تھی بلکہ غیر حسی چیزوں میں بھی تھی، یعنی جس طرح انہیں مال و دولت اور بادشاہت کا وارث بنایا تھا، اسی طرح نبوت کا بھی وارث بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت عظیم بادشاہت عطا فرمائی کہ وہ نہ صرف انسانوں کے بادشاہ تھے بلکہ جنات اور حیوانات بھی ان کی رعایا میں داخل تھے۔ آئیے اب شروع کرتے ہیں اصلی کہانی۔ نفس کی اصلاح کے لیے اپنے اور سزا مقرر کرنا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ وہ اپنے گھوڑوں کا معائنہ فرما رہے تھے اور عصر کا وقت داخل ہو چکا تھا، لیکن اس مصروفیت کی وجہ سے احساس نہ ہوا اور سورج غروب ہو گیا، جس کی بنا پر عصر کی نماز فوت ہو گئی۔ اب جو دیکھا کہ سورج غروب ہو چکا ہے تو انہوں نے حکم دیا کہ ان گھوڑوں کو واپس لایا جائے۔ جب گھوڑوں لائے گئے تو آپ علیہ السلام نے انہیں اللہ کی راہ میں ذبح کر دیا۔ آپ علیہ السلام کی اس قربانی پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان گھوڑوں سے بہتر سواری عطا فرمائی۔ وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان ہوا کو آپ کے لیے مسخر کر دیا۔ آپ علیہ السلام اپنے تخت پر تشریف فرما ہو کر جہاں چاہے ہوا کو لے چلنے کا حکم فرماتے تھے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام صبح کو بیت المقدس سے روانہ ہوتے تو دوپہر کو استخار میں جا کر قیام فرماتے اور دوپہر کا کھانا کھاتے تھے۔ پھر یہاں سے بعد ظہر واپس چلتے تو کابل میں جا کر رات ہوتی تھی، اور بیت المقدس اور استخار کے درمیان اتنی مسافت ہے جو تیزی سواری پر چلنے والا ایک ماہ میں طے کر سکتا ہے۔ اسی طرح استخار سے کابل تک کی مسافت بھی تیزی سواری پر چلنے والا ایک ماہ میں طے کر سکتا ہے۔ اس قصے سے ہمیں دو باتیں معلوم ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر کسی وقت اللہ کی یاد سے غفلت ہو جائے تو نفس کو سزا دینے کے لیے اپنے کو کسی فعل مباح سے محروم کر دینا جائز ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ امیر کو چاہیے کہ اپنے ماتحت شعبوں کی نگرانی کا خود اہتمام کرے اور ماتحتوں پر چھوڑ کر فارغ نہ ہو بیٹھے۔ خلفائے راشدین اور خاص طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی ثابت ہے۔ چلیے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور ملتے ہیں اگلے ایک کہانی لے کر۔ تب تک کے لیے السلام علیکم۔